السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم متن قرآن شروع کریں گے۔ تو متن قرآن کے حوالے سے ہمارے کورس کے اندر جو چیز شامل ہے، سب سے پہلے سورۃ بقرہ کی آخری رکوع جو ہے وہ ہمارے کورس میں شامل ہے، اور اس کے حوالے سے جو ٹاپک بنایا گیا ہے وہ ہے ایمانیات۔ سفر 71 ہے سورۃ بقرہ کا یہ آخری رکوع۔ اس کی ایک خوبی بھی ہے کہ جو آخری دو آیات ہیں آمنہ الرسول سے ختم سورت تک، جو آخری دو آیات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق اللہ جل شانہ نے وہ اپنے عرش کے خاص خزانے سے عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ سورۃ بقرہ کی 3 آیات آخری رکوع تک 3 آیات جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات ما جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو فی الارض زمین میں ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَإِن تُبْدُوا اور اگر تم ظاہر کرو، مَا فِي أَنفُسِكُمْ جو تمہارے دلوں میں ہے، مَا فِي أَنفُسِكُمْ نفس کی جمع انفس، جو تمہارے دلوں میں ہے، أَوْ تُخْفُوهُ یا اس کو چھپاؤ۔ جو کچھ اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا تم اس کو چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ اللہ اس کا تم سے حساب لے گا۔ فیغفر لمن یشاء وہ معاف کرے گا جسے چاہے گا، ویعذب من یشاء اور عذاب دے گا جسے چاہے گا، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب انسان کے دلوں میں جو کچھ ہے وہ اس کو ظاہر کرتا ہے یا اس کو چھپا کر رکھتا ہے۔ ظاہر ہے اللہ کے علم میں ہے جو کچھ انسان اپنے دل میں پوشیدہ رکھتا ہے، اور جو کچھ انسان لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا پھرتا ہے، حساب اللہ جل شانہ اس کا لے گے۔ اب اس کی 2 شکلیں ہوں گی کہ اگر اس نے غلطی کی ہے تو اس پر دونوں شکلیں ہیں، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاء جسے چاہے گا وہ معاف کرے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء جسے چاہے گا وہ عذاب دے گا۔ یہ فیصلہ اس کی مشیت کے ساتھ ہے، اس کو معاف کرنا ہے، اس کو عذاب دینا ہے۔ ہمارے ہاں ایک عام کنسیپٹ ہے رب معاف کر دیتا۔ یہ معاف کرنا اس کی مشیت سے ہے، ہمیں اس کے قاعدوں کا پابند بننا ہے، ہمیں اس کے قاعدوں کا پابند بننا ہے۔ یہ نہیں ہے اس طریقے سے ہمارے ہاں عدالتوں کے اندر اگر ایک مجرم غلطی کرتا ہے تو قانون عدالت سے اس کے کیے کی سزا دے گی۔ ایک ثوابدیدی اختیار صدر کے پاس ہے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو معاف نہ کرے، لیکن ضابطہ کیا ہے؟ ضابطہ ہے گناہ کا اس کو سزا ہے، غلطی کی سزا ہے، جرم کی سزا ہے، یہ ضابطہ ہے۔ اب باقی اس کی مشیت ہے، فَيَغْفِرُ لِمَن یشاء اور مغفرت اس کی زیادہ ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ جل شانہ نے اپنے عرش پر یہ بات لکھی ہے کہ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ حاوی ہے، میرا معاف کرنا میرے پکڑنے پر حاوی ہے۔ یہ اس کی مشیت ہے۔ پھر ایک کیونکہ مجرم کی 2 شکلیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کہ مجرم اپنے جرم پر نادم ہو،
دوسری شکل ہے مجرم اپنے جرم پہ نادمی، تو جو نادم ہے اس کی بھی تو معافی کا فیصلہ ہو جائے گا، جو کر کے پچھتاتا ہے غلطی ہو گئی، اور جو کہتے ہیں نہیں مجھے موقع ملے میں پھر کروں، تو ایسا مجرم معاف کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ ایک یہ ہے کہ ہم سے اعمال کی کوتاہی ہو، اس کوتاہی پر ہم شرمندہ تو ہوں، اللہ سے معافی تو مانگیں، اس کوتاہی کا اقرار تو کریں، اعتراف تو کریں کہ واقعی غلطی ہوئی ہے، واقعی قصور ہوا ہے، تو اس پر ہے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، تو جس کو چاہے گا معاف کرے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، معاف کرنے پر بھی قادر ہے، اسے روکنے والا نہیں، اور عذاب دینے پر بھی قادر ہے، کوئی کو روکنے والا نہیں، تو دونوں چیزوں پر، ہر چیز پر اسے پوری قدرت ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، آمن الرسول، رسول ایمان لے آیا، بما انزل الیہ، جو اتارا گیا اس کی طرف، اس رسول کی طرف جو اتارا گیا، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، رسول ان سب چیزوں پر ایمان لے آیا جو اس کے رب کی طرف سے اس پر اتارا گیا، والمؤمنون، اور اہل ایمان بھی، مومن لوگ بھی ان سب چیزوں پر ایمان لے آئے، کیونکہ اتارا صرف رسول پہ گیا، اس لیے جو ہے یہاں پر آمن الرسول کہا گیا، اور مومنون کہ وہ رسول کے ساتھ ہیں، رسول کے اوپر اتری ہوئی ہر چیز پر ایمان لاتے ہیں، جو ان کو بھی خاص طور سے شامل کرتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ان سب چیزوں پر ایمان لے آئے جو ان کے رب کی طرف سے اتارا گیا، اور اہل ایمان بھی۔ کل آمن باللہ، تمام کے تمام ایمان لائے اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسولہ، اہل ایمان یہ کہتے ہیں، اس میں ہم کہیں گے لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، کسی کو مان لیں کسی کو نہ مانیں، ایسا ہم نہیں کرتے۔ تو یہ ایمان والوں کا وسیلہ ہے کہ وہ رسول، تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم مسلمان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، کسی رسول کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ ہم یہود کی طرح نہیں ہیں کہ یہود جو ہیں موسیٰ علیہ السلام کی بات پر ایمان نہیں لائے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے عیسائی، لیکن حضور کو انہوں نے رسول تسلیم نہیں کیا۔ ہم اہل ایمان، ہم مسلمان، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب پر ایمان لائے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، یہ اہل ایمان کی بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، ہم نے اطاعت کر لی۔ قرآن کریم کے اندر بھی ایک جگہ پر منافقین کا یہ قول نقل کیا گیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کر دی، ہم نے نہیں مانا، سن لیا ہے مانا نہیں ہے۔ ایمان والوں کا بول کیا ہے سمعنا واطعنا۔ یہ دو تفریقیں ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہیں۔ ایک طبقہ ہے
تو یہ کہتا ہے سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ اپنے بارے میں سوچا جائے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرا رویہ کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، یا سمعنا و عصینا، ہم نے سن لیا، ہم نے نہیں مانا۔ اذان ہوئی، سمعنا و اطعنا، سن لیا اور مان لیا۔ اذان ہوئی، سمعنا و عصینا، سن لیا اور نہیں مانا۔ تو ہر آدمی، کیونکہ اسلام کا تعلق ہر انسان کے ساتھ الگ الگ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سارا مسلمان معاشرے کے بارے میں دیکھا جائے کہ وہ سمعنا و اطعنا ہے، اور سارا اہل کفر سمعنا و عصینا ہے، نہیں۔ ہر انسان، ہر ایمان والے کا یہ انداز ہے، سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا۔ غفرانک ربنا، اے رب ہمیں معاف کر دے، وإلیک المصیر، اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو ان آیات کا موضوع یہ بھی تھا کہ ایمانیات کس کو کہتے ہیں۔ ہم جو ایمانی مفصل پڑھتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو ایمانیات یہ جو ہم بولتے ہیں، جس کا ہم اقرار کرتے ہیں، یہ اسی قرآن سے لی گئی کہ کل آمن باللہ، ہم ایمان لائے اللہ، ہر ایک نے، سب کے سب ایمان لائے اللہ پر، کہ اللہ اپنی قدرتوں کے ساتھ، اپنی تخلیق کے ساتھ، اپنی ساری کی ساری بڑا عظمتوں کے ساتھ اللہ موجود ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، اپنی ذات سے زندہ ہیں، اپنی ذات سے قائم ہیں، اکیلے ہیں، تنہا ہیں۔ کل آمن باللہ، سب ایمان لائے اللہ پر، وملائکتہ، اور اس نے کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے فرشتے پیدا فرمائے، اور ہر فرشتے کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے، ذرہ بھر بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ وکتبہ، اللہ نے اپنے رسولوں پر جو 4 کتابیں نازل فرمائیں اور 100 صحائف نازل فرمائے، ایمان لاتے ہیں ہم سب۔ ورسلہ، اور تمام رسولوں پر ایمان لائے۔ تو یہ 4 چیزیں تو یہاں بیان ہوئی، باقی آگے مختلف لوگوں کے قرآن کریم کے اندر بیان ہوئی۔ تو یہ ایمانیات ہے، ان 4 ہستیوں پر ایمان لانا: ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، اور ایمان بالرسل۔ تو ایمانیات کی یہ 4 باتیں اس آیت کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ دوسری آیت تھی، اور تیسری آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ لا یکلف اللہ مکلف نہیں بناتا نفسا کسی شخص کو الا وسعہا، مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اللہ جل شانہ نے انسانوں کو جو احکامات دیے ہیں، وہ احکامات دینے کی، ان احکامات پر عمل کرنے کی استعداد اس نے رکھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کسی شخص کو وہ کام کرنے کا حکم دے جو وہ کر ہی نہ سکے۔ ہمارے ہاں انسانوں میں تو یہ بات ہوتی ہے کہ ملازم پر یا کسی نوکر پر اتنا بوجھ ڈال دیا جائے کہ وہ کر ہی نہ سکے، کسی بچے کو اتنا کام دے دیا جائے وہ کر ہی نہ سکے۔ لیکن اللہ کسی شخص پر کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ اتنی ہی ذمہ داریاں دیتا ہے جتنی انسان اٹھا سکتا ہے۔ اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ دین فطرت ہے کہ ہم اتنا کر سکتے ہیں جتنا کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حکم اللہ نے دے دیا ہے کر ہم سکتے نہیں ہیں، نہیں، کر سکتے ہیں، استطاعت موجود ہے، طاقت موجود ہے،
نہ کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن طاقت موجود ہے۔ اس لیے قیامت کے دن جو ہے اللہ جل شانہ سے بعض آدمی یہ کہیں گے یا اللہ یہ میں کر نہیں سکتا تھا، تو نے مجھے حکم دے دیا، تو اللہ فرمائیں گے تیرے ہی جیسا ایک بندہ ہے، اس نے یہ سارا کچھ کر کے دکھایا، جس طرح کا نابینا وہ تھا اسی طرح کا دوسرا نابینا پیش کر دیا جائے گا، جس طرح کا جو ہے وہ کمزور وہ تھا اسی طرح کا دوسرا کمزور، جس طرح کا غریب وہ تھا اس طرح کا دوسرا غریب پیش کر دیا جائے گا۔ تو یہ نہیں ہے کہ اللہ نے طاقت نہیں رکھی، اللہ نے طاقت ہر بندے میں اس عمل کی رکھی ہے جو عمل اللہ نے کسی پر فرض کیا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کتنا مختصر سا جملہ ہے، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر آدمی کو وہی ملے گا جو اس نے نیکی کی ہے، ہر آدمی پر اس کا وبال پڑے گا جو اس نے گناہ کمایا ہے، ہر آدمی کو اس کا ریوارڈ ملے گا جو اس نے نیکی کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی نے نیکی کی اور نیکی ضائع ہو جائے، ہر آدمی کو وہ ملے گا جو اس نے نیکی کی۔ وعلیہا ما اکتسبت، ہر آدمی کو اس کا وبال بھگتنا پڑے گا، ما اکتسبت، جو اس نے گناہ کیا ہے۔ تو یہاں تک جو ہے اللہ جل شانہ نے ضابطے بتائے ہیں، اپنے اصول بتائے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ 3 دعائیں ہیں ان آیات کے اندر۔ دعا جو ہے اس کے بارے میں واضح طور پہ فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر دعائیں پڑھی جاتی ہیں، مانگی نہیں جاتی۔ دعا کا پڑھنا اور ہے، مانگنا اور ہے۔ پڑھنے میں الفاظ رٹے جاتے ہیں، زبان الفاظ کہہ رہی ہے، دل اور دماغ متوجہ نہیں ہے، اور مانگنے میں لجاجت ہے، تڑپ ہے، مانگ ہے۔ تو یہ پڑھنا اور مانگنا اور مختلف چیزیں ہیں۔ اللہ نے دعا کے مانگنے کا حکم دیا ہے، دعاؤں کے پڑھنے کا نہیں کہا کہ بس رٹے رٹائے پڑھتے رہو۔ ہم عام طور پر دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے ہیں۔ دعا مانگنے کی چیز ہے، پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ پڑھنے کی چیز قرآن ہے، پڑھنے کی چیز نماز ہے، لیکن دعا تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت اور چیز ہے، اور لجاجت اور رجوع اور اللہ کی طرف مانگنا اور تڑپنا یہ اور چیز۔ اس لیے جو ہے دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا کہ آدمی بعض دفعہ دعاؤں کے ذریعے سے وہ کچھ کر گزرتا ہے، بہت اللہ کے قریب ہو جاتا ہے دعاؤں کے ذریعے۔ ایک تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ دعا قبول کب ہوتی ہے۔ یہ ہمارے موضوع میں 2-3 دفعہ اس کورس کے اندر یہ بات آئے گی۔ دعا جو ہے وہ قبول کب ہوتی ہے؟ دعا اس وقت قبول ہوتی ہے جب پر امید ہو کر مانگی جائے، کہ جس ذات سے مانگ رہا ہوں اس کی عظمت دل پہ چھائی ہوئی ہو، اور جو مانگ رہا ہو وہ دے رہا ہے، پر امید ہو کہ جو میں مانگ رہا ہوں وہ دے رہا ہے۔ تو دعاؤں کے اندر یہ لازمی چیز ہے، اور دعا اس کو قبول ہوتی ہے جب آدمی لقمۂ حلال استعمال کرے۔ اور دعا کے رد ہونے کی بھی یہی وجہ ہے۔ اگر دعا کے اندر آدمی مایوسی کے ساتھ دعا مانگتا ہے، پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، رب ساڑی سندا کہنی، تو یہ جو کیفیت ہے تو یہ دعا کے رد ہونے کی ہے۔ جب آدمی اللہ سے نا امید ہو کے دعا مانگے، مایوس ہو کے دعا مانگے، تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ حدیث کے اندر آتا ہے انا عند عبد ظنی بی، میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ جب آدمی گمان رکھے اللہ سے کہ رب سائیں سندا کہنی، تو پھر اللہ بھی نہیں سنتا، میری قبول نہیں کرتا،
نہیں، جب یہ امید رکھ لی پھر کیسے قبول ہوگی؟ تو اللہ سے پر امید ہو کر، اور دوسرا دعاؤں کی قبولیت میں جو چیز رکاوٹ ہے وہ لقمہ حرام کا پیٹ میں داخل ہونا ہے، لقمہ حرام کا پیٹ میں داخل ہونا ہے۔ باقی ہر انسان کی ہر وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن قبولیت کے لیے جو شرائط ہے ان میں یہ ہے کہ دعا ایک بڑی ذات سے مانگی جا رہی ہے، اور جب بھی ہمارے ہاں کوئی آدمی کسی بادشاہ سے کچھ مانگنا چاہے تو اس میں ترتیب ہے کہ پہلے اس کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، دوسرے نمبر پر اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا جائے، اور تیسرے نمبر پر اللہ سے دعا مانگی جائے۔ جس دعا کے اول اور آخر میں درود پاک ہو وہ دعا قبول ہوگی، جس دعا کے اندر اسم اعظم آ جائے وہ دعا قبول ہوگی۔ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ کے پاس بہت سی بکریاں آئی ہیں مال غنیمت میں، 5 بکریاں مجھے بھی دے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ تمہیں 5 بکریاں دے دوں یا 5 کلمات سکھا دوں، جب بھی تم دعا مانگو یہ 5 کلمات کہہ دیا کرو، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذا القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگا۔ تو یہ 5 کلمات سکھائے، ان کلمات کے بعد اللہ سے دعا کیا کرو۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ شریفہ بھی یہ تھی کہ اللہ کی تعریف خوب کیا کریں۔ اللہم انت خالق السماوات والارض وما فیہن، اے اللہ تو زمین اور آسمان کا خالق ہے اور جو اس کے درمیان ہے، اے اللہ تو زمین اور آسمان کا نور ہے اور جو کچھ اس کے اندر ہے۔ اللہم انت الاول لیس قبلک شیء، اللہم انت الآخر لیس بعدک شیء، اللہم انت ظاہر لیس فوقک شیء، اللہم انت باطن لیس دونک شیء۔ تعریف ہے اللہ کی، تو حمد و ثنا اللہ کی بیان کرتا ہے۔ یہ حمد و ثنا کی جو آیات ہیں، خصوصاً آیت الکرسی ہے، ساری اللہ کی تعریف ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے گناہوں کو معاف کریں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر آئے تو ایک نوجوان کو دیکھا، 10-12 سال کا بچہ بیٹھا اللہ سے تعریف کر رہا اور اللہ سے دعا مانگ رہا۔ یا من لا تراہ العیون ولا تخالطہ الجنون ولا یصفہ الواصفون ولا تغیر الحوادث ولا یخشى الدوائر یعلم مساکیل الجبال ومقائل البحار عدد قطر الامطار عدد ورق الاشجار عدد ما اظلم علیہ اللیل وما اشرق علیہ النہار ولا یتوارى منه سماء سماء ولا ارض ارضا ولا بحر ما فی ورہ ولا جبل ما فی کرہ اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتیمہ وخیر ایام یوم القیامہ۔ اے وہ ذات جسے آنکھیں نہیں دیکھتی، جسے وہم و گمان نہیں ہوتا، جو ہماری سوچوں سے بہت بلند ہے، جسے کسی حادثات زمانہ کا کوئی خوف نہیں ہے، جو زمین کے قطروں کو، جو سمندر کے قطروں کو، ریت کے ذروں کو، درخت کے پتوں کو جانتی ہے، ہر اس چیز کو جانتی ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے اور جس پر رات کی تاریکی چھا جاتی ہے۔ اے وہ ذات جو پہاڑوں کو اور اس کی تہوں میں جو کچھ موجود ہے، سمندر اور جو کچھ اس کی تہوں میں موجود ہے اس کو جانتی ہے۔ اے وہ ذات، پھر دعا کیا مانگی؟ اجعل خیر عمری آخرہ، میری عمر کے آخری حصے کو اچھا کر دے، وخیر عملی خواتیمہ، اور میرے عمل کے خاتمے کو اچھا کر دے، وخیر ایام یوم القاک فیہ، میری زندگی کا وہ حسین دن ہو جب میں تیرے سامنے کھڑا ہو کر تجھ سے ملاقات کروں۔ تو اللہ کی تعریف تو پہلے نمبر پر تعریف ہے، اور دوسرے پر اپنے گناہوں کی، غلطیوں کی، کوتاہیوں کی معافی ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، یہ آیت قرآن کریم کی آیت بھی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو اس کے بعد آدمی اپنی حاجات مانگے، اور حاجات کے اندر لجاجت ضروری ہے۔
تو یہاں پر ہمیں دعائیں تین سکھائی گئی ہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے مولا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، ہم سے مواخذہ نہ فرما، ہم سے مواخذہ نہ فرما، ان نسینا او اخطأنا، اگر ہم بھول جائیں یا ہم چوک جائیں، اگر ہم سے غلطی ہو بھول کر یا جان بوجھ کر ہو جائے تو ہم سے مواخذہ نہ فرما، کیونکہ اگر اللہ نے پکڑ لیا تو پھر تو ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہم سے مواخذہ نہ فرما، ہم سے باز کچھ نہ فرمانا اگر ہم سے غلطی ہو جائے یا ہم چوک جائیں۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے آقا ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ ڈالا۔ اے اللہ ہم پر ایسے حالات نہ دے جیسا کہ تو نے ہم سے پہلوں پر حالات تھے، کیسے کیسے ایمان والوں پر حالات آئے ہیں، کیسی کیسی انداز میں ان کے ایمان کو اللہ نے پرکھا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ تپتی ہوئی ریت پر سینے پہ ایک چٹان، پتھروں کی چٹان رکھ دینا، ایمان چھوڑ دے، اور وہ فرما رہے ہیں احد احد احد، کیسے حالات ہے۔ آسیہ فرعون کی گھر والی بیوی کو کہا ایمان چھوڑ دے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لا، میری بن کے رہ۔ ایمان ایسا ہے دل کے اندر گھر کر جائے نکلتا نہیں۔ دل میں ایمان اگر بیٹھا ہو، دل میں اللہ کی عظمت بیٹھ جائے، پھر اس کو نکالا نہیں جاتا۔ آسیہ کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا اور جسم میں کیل میخیں کو، یہ کتنا آسانی سے میں نے کہتے ہیں، کیل پھونک دینا اور لوہے کی کنگیوں سے جسم کو چھلنی کر دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ہے خدیجہ تم جب ان کی وفات ہو رہی تھی، میں خدیجہ جب تم جنت میں جاؤ تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا۔ عرض کیا اللہ کے رسول، آپ کی مجھ سے پہلی شادی ہوئی، میری سوکن کون ہے جو جنت میں مجھ سے بھی پہلے پہنچی ہوئی ہے؟ ہمارا کہ فرعون کی بیوی کو اللہ نے جنت میں میری بیوی بنایا، ان قربانیوں پر اللہ نے یہ ریوارڈ دیا۔ تو اللہ سے یہ دعا کرنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا، اللہ ہم پہ وہ حالات نہ تھے، کیسے کیسے ایمان والوں پر حالات آئے ہیں۔ اگر ہم ہسٹری کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کیسے کیسے ایمان والوں کو ایمان کو پرکھا گیا ہے، جھانچا گیا ہے، جوڑا گیا ہے۔ کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ واعف عنا، ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا، ہمیں معاف کر دے، وارحمنا، ہم پر رحم فرما، انت مولانا، آپ ہی ہمارے آقا ہیں، آپ ہی ہمارے سردار ہیں، آپ ہی ہمارے ماوا ملجا ہیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے مقابلے میں آپ ہماری مدد فرما، آپ ہماری مدد فرما۔ تو یہ آیات کریمہ ہمارے یہ کورس میں شامل ہیں، سورۃ بقرہ کی یہ 3 آیات۔ طریقہ کار ممتحن حضرات کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ان میں سے آیت کا کوئی سا ٹکڑا اٹھاتے ہیں
اور اس کا ترجمہ اور تشریح کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ترجمہ بھی کریں اور تشریح بھی اس حصے کی کریں۔ اب اس کو جو ہے ہمیں اس انداز میں دیکھنا ہے کہ ایک تو آیت کا ترجمہ ہمیں اچھی طرح آئے۔ اس کی آسان شکل یہ ہے کہ اس کو یاد کر لیا جائے، پہلے دیکھ کے یاد کر لیا جائے، بعد میں بغیر ترجمے والا قرآن دیکھ کر ان سے یہ ترجمہ کرنے کی مشق کی جائے، لکھا جائے کہ آیا میرا یہ ترجمہ درست ہے، جو کوئی کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق میں نے ترجمہ کر لیا ہے، تاکہ میرا ترجمہ اچھے سے اچھا ہو۔ کیونکہ ترجمے کے بھی نمبر ہیں، یہ عام طور پہ ہمارے ہاں ترتیب یہ ہے کہ 12 نمبر کا سوال ہوتا ہے، اس میں سے ایک جز حصہ قرآن سے اور ایک جز حصہ حدیث سے آتا ہے، اور ہر ایک کے 3 نمبر ہوتے ہیں، 3 نمبر ترجمے کے، 3 نمبر تشریح کے۔ ایسے ہی حدیث کے 3 نمبر ترجمے کے اور 3 نمبر تشریح کے۔ تو 6 نمبروں پر مشتمل یہ پورا ایک سوال ہوتا ہے 12 نمبروں کا، جو ہمارا کورس پیٹرن ہے اس کے اندر یہ بات طے ہے۔ باقی بنانے والے کی ہر ایک کی اپنی مرضی ہوتی ہے، لیکن پیٹرن یہی ہے کہ ایک سوال جو ہے 12 نمبر کا متن قرآن اور متن حدیث میں سے ہوگا، اس کا ترجمہ اور تشریح کرنی ہوگی۔ تو اس کی جو ہے اس انداز سے کوشش کی جائے کہ ہر آیت کو اس انداز میں، اور باقی یہ ہے کہ ہم جہاں تک اس موضوع کے اندر 2 باتیں خاص طور پہ ہمارے ہاں آئیں، ایک تو یہ ہے کہ ایمانیات کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ دعا مانگنی کیسے۔ یہ 2 موضوعات ہیں، ان کو جو ہے خاص طور پہ دیکھا جائے کہ ہماری دعائیں قبول ہو، ہم اپنی دعاؤں میں قوت پیدا کریں۔ اور یہ جو ہے نا ہمارے ہاں جو روٹین بنی ہوئی ہے کہ اول تو ہم تو دعا مانگتے ہی نہیں، جوان لوگ تو بالکل ہی دعا نہیں مانگتے، کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہے اللہ کی۔ ہم نے اتنی یا اللہ کی طرف ہماری توجہ ابھی ہے نہیں، اپنے اعضاء کی صحت کی وجہ سے ہمیں بڑا مان ہوتا ہے اور ہم اللہ کے آگے جھکنے کے لیے وقت ہی نہیں نکال پاتے۔ اگر کوئی نکال بھی دے تو دعا مانگنے کے اندر عام طور پر طبیعت نہیں چاہتی کہ اللہ سے دعا مانگے۔ ہونا یہ چاہیے کم از کم 24 گھنٹوں میں ایک وقت تو ایسا ہو جس میں اللہ سے لو لگا کر مانگا جائے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، یہ حدیث میں الدعا مخ العبادہ، اور قرآن کے اندر اس موقع پر اللہ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ والذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ مجھ سے مانگنے میں تکبر سے کام لیتے ہیں، مجھ سے نہیں مانگتے، تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل کر کے دوزخ میں ڈالوں گا۔ تو دعا نہ مانگنے پر اللہ ناراض ہوتے ہیں، مانگنے پر اللہ کی طرف سے قبولیت کے وعدے ہیں، اور دعا کی قبولیت 3 انداز سے ہوتی ہے۔ ایک شکل یہ ہے کہ جو میں نے مانگا وہ مل گیا، دوسری شکل یہ ہے مانگا کچھ تھا، دے اللہ نے اس سے بہتر دیا۔ ایک تو اس شکل میں دے دیا کہ میں مانگ رہا تھا اپنی عقل کے اعتبار سے تھوڑا، اللہ نے زیادہ دے دیا۔ ایک یہ کہ میں مانگ یہ رہا تھا کہ یہ مل جائے، لیکن اللہ نے اس کی بجائے مجھ سے کوئی آنے والی مصیبت دور کر دی۔ تیسری شکل یہ ہے کہ میری وہ دعا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جائے گی، آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جائے گی، اور میں جو ہے اللہ جل شانہ قیامت کے دن بندے کو یاد دلائیں گے کہ بندے تو نے دنیا میں مجھ سے یہ مانگا تھا، دنیا میں اس کا کوئی اثر تجھ پہ ظاہر نہ ہوا، آج اس کے بدلے میں تجھے جنت کی یہ نعمت دے رہا ہوں، اس مانگنے پر یہ مل رہا، اس مانگنے پہ یہ دے رہے، اس مانگنے پر یہ دے رہے۔ اس وقت آدمی یہ حسرت کرے گا کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، اس لیے کہ دنیا میں جو کچھ ملا تھا وہ تو سارا کچھ ختم ہو چکا، لیکن آج جو مل رہا ہے یہ عبدالعباد کے لیے مل رہا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو عبدالعباد کے لیے مل رہا ہے اور ہمیشہ کے لیے مل رہا ہے۔ تو اس لیے اس انداز سے ہم دعاؤں مانگنے کے اندر اپنے آپ کو لگائیں، اور یہ خصوصاً جو عاشوراء کا عرصہ چل رہا ہے اس میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا زمانہ ہے۔
ہم اللہ کی طرف مانگیں، رجوع کریں اور اللہ کی طرف اللہ کی حمد و ثنا میں لگیں اور اس کی طرف التجا کریں۔ اللہ ہم سب کے لیے عافیت والا، خیر والا، آسانی والا، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں والا ہم سے ہمارے ساتھ معاملہ فرمائے۔ تو کل انشاءاللہ ہم اس پہ جو ہے سورۃ احزاب کو دیکھیں گے۔ تو یہ بات کورس کے حوالے سے، ٹیسٹ کے حوالے سے یہ بات میں بتا دوں کہ آپ کا وہ پچھلا ٹیسٹ دیکھا تو جو آپ نے اس پہ لکھا ہوا ہے، جس پہ آپ نے ٹیسٹ کیا تھا، ان کاغذات کو آپ سنبھال کے رکھیے گا، یہ آپ سے باقاعدہ لیے جائیں گے۔ اور اگر ہمت تھوڑی سی کرے تو ریڈ بال پوائنٹ سے اپنے ٹیسٹ کو کتاب سے دیکھ کر چیک بھی کر لیں، کہ آپ کی چیکنگ بھی سامنے آ جائے گی، کیونکہ فرداً ایک کو بتانا ذرا مشکل ہوتا ہے، اور یہ عام سی باتیں تھیں، آپ نے ماشاءاللہ دیکھی ہوں گی۔ تو یہ دیکھیں کہ ہماری ڈیمانڈ جو ہے وہ بعض سوالات کے اندر یہ تھی کہ جس طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تسلی دی، تو وہ خاص ہے۔ آپ کو غم کاہے کا، اللہ آپ کا نگہبان ہوگا، آپ کو کبھی غمگین نہ ہونے دے گا، کیونکہ آپ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں، راست گفتار اور امانت گزار ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کے دستگیر ہیں، مہمانوں کی خاطرداری کرتے ہیں، رائے حق میں معاون ہوتے ہیں۔ یہ بات بڑی اہم تھی، پوری بات بہت کم میں لکھی، تو باقی ہر فجار حل فضول کا واقعہ بہتر لکھا گیا۔ بحیرہ راہب سے جو ملاقات ہوئی، تو بحیرہ راہب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کس طرح آپ کو واپس بھیجا گیا؟ اپنے غلاموں کے ہمراہ بصرہ سے واپس مکہ بھیج دیا گیا۔